یہ صبح پیغمبر انقلاب مدینہ، صلی اللہ یہ علیہ وسلم شام الحمدللہ وکفا مدینہ، والسلام علی عبادہ الذین مبارک اصطفى اما بعد تجھے اعوذ یہ باللہ من الشیطان قیام الرجیم بسم اللہ الرحمن مدینہ، الرحیم لقد من مدینہ، اللہ علی المؤمنین اذ مدینہ۔ بعث فیہم رسولا۔ سورہ آل عمران کی آیت 164 ہے۔ دوسری آیت میں وقال تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو موضوع ہے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، اور عنوانات بھی اب حضرات کے سامنے ہیں، چونکہ بات بہت لمبی ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے جو مضمون کے ابتدائی نکتے ہیں وہ رکھتا ہوں، اور باقی آپ حضرات خود ہی مطالعہ کریں۔ پہلا مضمون جس میں ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، تو ربیع الاول کے مہینے میں سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کئی پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے، تو اس کی تفصیل ہے۔ اور دوسرے میں ہے کہ انٹرنیٹ پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، اور اس طریقے سے ہندو کا پروپیگنڈا، دنیا کا جغرافیائی دل، اس میں بھی جزیرہ عرب، اور اسی طریقے سے بہادر لوگوں کا خطہ، وسائل کی کمی کا خطہ۔ وسائل کی کمی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت عجیب مضمون ہے کہ اس علاقے کے اندر شدید گرمی کا موسم تھا، پانی اور دیگر وسائل کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہاں زندگی گزارنے کے مشکل ترین حالات موجود تھے۔ لہذا دوسری حکمت یہ تھی کہ جب اس دشوار زندگی میں رہ کر وہ دین کو قبول کریں گے اور پھر دین کا پیغام لے کر نکلیں گے تو بقیہ آسان زندگی گزارنے والے علاقوں میں ان کے لیے جانا سہل ہو جائے گا، چونکہ انہوں نے مشکل حالات دیکھے ہوں گے، اس لیے زندگی کے ہر حال میں وہ دین کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں گے۔ اور اس طریقے سے ان لوگوں کی فصاحت و بلاغت والے لوگوں کا خطہ بھی تھا۔ اور اسی طریقے سے ہیرے کی طرح چمکدار زندگی، تو ہیرے کی طرح چمکدار زندگی اگر آپ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کے جس پہلو کو دیکھا جائے اس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ ہیرے کی صفت ہوتی ہے کہ جس کے زاویے سے بھی اسے دیکھے، یعنی جس زاویے سے بھی اسے دیکھے وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی ایسی ہے کہ جس زاویے سے دیکھے آپ کو، ہر زاویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے تاریخ کی پوری روشنی کے اندر زندگی گزاری۔ آپ عیسائیوں کے پاس جائے اور ان سے کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت زندگی بتائے، وہ آپ کو چند واقعات کے سوا کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ یہودیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھے کہ وہ کب پیدا ہوئے، انہوں نے بچپن کیسے گزارا، انہوں نے لڑکپن کیسے گزارا، انہوں نے جوانی کیسے گزاری، ان کے ازدواجی زندگی کیسی تھی، ان کے پیغامات کیا تھے، ان کی وفات کب ہوئی، تو آپ کو ان کی زندگی کے شب و روز کی تفصیل کہیں نہیں ملی۔ آج یہود و نصارہ کا دامن اس نعمت سے خالی ہے۔ تو آپ مطالعہ کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو خوب اس میں سب کچھ مل جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور تفصیل